سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کی آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے قرآن مجید کی 4 صفات، قرآن مجید کی 4 اہم صفات۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی صحت، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ۔ یا ایھا الناس، سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، کیونکہ قرآن اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیض وہی حاصل کرے گا جس کی نیت ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید تو ایک ایسا اللہ کا کلام مقدس ہے، ایسی نعمت جو پورے جہان کے لیے ہے۔ یہ اس کی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، کل مخلوق کے لیے نازل فرما دیا ہے کہ جو چاہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو چاہے آ کر غسل کر لے، اس سے فیض حاصل کر لے۔ سمندر ایسا ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس رب کے طرف سے نصیحت آئی۔ موعظۃ من ربکم، موعظہ، واعظ، نصیحت، مختلف نام آپ اس کے لے سکتے ہیں۔ واعظ، نصیحت، درس، تعلیم۔ تو موعظت کا لفظ جو ہے وہ واعظ، جس کو ہم کہتے ہیں نا واعظ کرنا، یہ واعظ ہے قرآن اللہ کی طرف سے، ایک نصیحت ہے۔ اور نصیحت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بندہ بھی اگر کسی بندے کو کوئی اچھی بات کی نصیحت کرے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ایک اچھی بات اس نے بتائی، اس کو لے لو۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ سے نصیحت آئی، کیونکہ قرآن بندے کی تخلیق نہیں، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سب لوگ متوجہ ہو جاؤ پوری دنیا میں قرآن کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل ہو گئی ہے۔ جس کا جی چاہے آئے، قرآن کھولے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، تو یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کو بھی وہی قبول کرتا ہے نا جس کی نیت ہوتی ہے۔ لاکھ آپ کسی کو نصیحت کرتے رہو اور وہ آپ کی نصیحت کو نہ مانے تو نصیحت کیا فائدہ دے گی اسے؟
جب مانے گا تو نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی. ایک شخص نصیحت کو قبول ہی نہ کرے تو نصیحت کیا کرے؟ تو قرآن بالذات فی نفسی ہی اپنے اصول کے اعتبار سے سب کے لیے نصیحت ہے. تو پہلی صفت، پہلی خوبی قرآن مجید کی، جو ہم آج 4 صفات سن رہے ہیں قرآن مجید کی، اس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ موعظت، واعظ، نصیحت، تعلیم، درس پوری دنیا کے لیے. کیونکہ قرآن کو جو چاہے پڑھے، اگر صدق دل سے پڑھے گا تو فائدہ دے گا، نفع پہنچائے گا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رب کی طرف سے نصیحت ہے. اس کو کسی بندے کا کلام مت کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، مگر یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. کفار نے یہ طعن کیا تھا کہ یہ تو محمد نے خود لکھ لیا، خود بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا قرآن پاک میں کہ اگر یہ خود بنا سکتے ہیں تو تم بھی تو فصاحت اور بلاغت والے ہو، تم شاعر بھی ہو، اور تم اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہو، تو چلو ایسا کرو کہ تم قرآن مجید کی طرح کوئی سورت اور کوئی آیت بنا کر دکھا دو. نہیں بنا سکتے، کوئی آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ ایک معجزہ ہے قرآن، اور اس کی مثل کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی اس کو نہیں بنا سکتا. تو وہ عاجز آ گئے، کفار مشرکین اس بات سے بے بس بے کس ہو گئے کہ ہم نہیں بنا سکتے. بہت بڑی بات. تو باری تعالیٰ نے ان کو کھلا چیلنج دے دیا، قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس کے مثال کی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ. تم کہتے ہو کہ اپنا بنایا ہوا ہے، محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا لکھا ہوا ہے، تو تم بھی تو کر لو نا یہ کام. تم لکھ کے بتاؤ، قرآن کی طرح کوئی صورت لاؤ، کوئی آیت لاؤ. نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیلنج جو اس وقت نزول قرآن کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے دیا، یہ چیلنج پوری قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی پورا زور لگا لے، مگر قرآن مجید خود سے نہیں بنا سکتا. اس طرح کی کوئی صورت، کوئی آیت خود سے نہیں بنا سکتا. تو موعظت یہ پہلی صفت ہے قرآن مجید کی. اور من ربکم، کہ اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے پوری دنیا کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ رب کا بھیجا ہوا قرآن ہے، یہ بارگاہ الہی سے اترا ہوا کلام ہے، مذاق نہیں ہے. اگر مسلمان قوم قرآن مجید کی حقیقت، قرآن مجید کی فضیلت کو دل میں اتار لے تو آنکھیں کھل جائیں، دوسروں کی بھی اور خود مسلمانوں کی بھی، کہ اللہ تعالی نے ان پر کتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ اپنا ایسا مقدس کلام اپنے نبی و رسول، اپنے حبیب و محبوب کے ذریعے ان کو عطا فرما دیا کہ جس کی مثال کوئی اور کتاب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. کتنی بڑی بات ہے بھائی. پوری دنیا میں قیامت تک پڑھے لکھے لوگ ہوتے رہیں گے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، درس گاہوں کے، دینی اداروں کے ہوتے رہیں گے لوگ. بڑے بڑے انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، دعویٰ کرتے رہیں گے، شاعری کا کرتے رہیں گے، اور تصنیف کا کرتے رہیں گے، تحقیق کا کرتے رہیں گے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ فرما دیا کہ یہ تو تمہارے رب کا کلام ہے جو تم نہیں پیش کر سکتے. یہاں تم عاجز ہو, یہاں تم بے بس ہو, تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مقدس ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اتار دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے اور تمہیں پہنچا دیا. ان کے ذریعے, ان کی وساطت سے ہر ایک تک پہنچ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید دنیا میں جگہ جگہ ایک ہی ہے, جو یہاں ہے وہ وہاں ہے, جو وہاں ہے وہ یہاں ہے, ہر کہیں ایک ہی قرآن ہے. اس پہ کسی لفظ کی, کسی حرف کی کوئی کمی, کوئی بیشی, کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا, کیونکہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نازل ہوا ہے, یعنی پتہ چل جائے گا. کوئی تحریف, کوئی ترمیم گرفت میں آ جائے گی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. اب دوسری صفت کیا بیان فرما رہا ہے اللہ پاک, وشفاء لما فی الصدور, اور دلوں کی صحت, دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جسم کی, اس کو ہم کہتے ہیں بدنی جسمانی بیماریاں, اس سے تو لوگ بہت واقف ہوتے ہیں. کیوں کہ ان کے طبیب, ان کے ڈاکٹرز دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں, اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے نا, فلاں فلاں بیماری کے, دل کی بیماری اور جسم کی اور بیماریاں, موذی بیماریاں, لا علاج بیماریاں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے تو معالج ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید تمہارے دل کا معالج ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دونوں خوبیاں ہیں. یہ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور, صدر کی جمع ہے صدور, صدر کہتے ہیں سینے کو, اور سینے کے اندر دل ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ صدور کی جو بیماریاں ہیں, سینے کے اندر کی بیماریاں, وہ جسم سے نہیں, وہ روح سے تعلق رکھتی ہیں. اخلاقی بیماریاں مادی طور پر نظر نہیں آتی. یہ قرآن ان بیماریوں کی شفا ہے کہ جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہوں, ان کو بھی شفا دیتا ہے. حسد, بغض, کینہ, بد اخلاقی, کفر, شرک, یہ دلوں کی بیماریاں ہیں. جو سینے کے اندر دل ہوتا ہے نا, تو فرمایا اللہ نے شفاء لما فی الصدور. لیکن یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے نہ صرف دلوں کی بیماری, جس کو ہم کہتے ہیں روحانی بیماریاں, بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنا کر بھیجا ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک سورہ, خاص کر سورۃ الفاتحہ جو الحمد سے شروع ہوتی ہے, قرآن مجید کا پہلا پارہ اور پہلی سورہ, اس کے بارے میں حدیث پاک آ گئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. فرمایا ہر بیماری کا اس میں علاج ہے سوائے موت کے, کہ موت اگر کسی کی لکھی ہوئی ہے, موت اگر آ گئی ہے تو موت ہوگی, ورنہ ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے, اور واقعات موجود ہیں کہ جسمانی بیماری میں بھی قرآن مجید اثر کرتا ہے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے, دل میں درد ہے. حضور نے فرمایا قرآن پڑھو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے حلق میں درد ہے, حلق میں
درد ہے، فرمایا قرآن پڑھو، حدیث پاک میں تلاوت کرو قرآن کی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بیماری جو جسم سے تعلق رکھتی ہے ظاہر میں، چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر ہے، اس میں بھی قرآن شفا دیتا ہے، قرآن اس کا بھی علاج ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ قیام کیا تو ایک شخص نے یا عورت نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کوئی ورد وظیفہ جانتا ہو، کوئی منتر جانتا ہو، کچھ پڑھنا پڑھانا جانتا ہو؟ تو ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے کہ میں چلتا ہوں، اور جا کر وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی اور دم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. حضور نے فرمایا ہاں اس کے اندر شفا ہے. تو وہ سردار نے ان کو بکریاں بھی دی تحفے میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ انہوں نے مجھ کو دیے، کہا لے لو، میرا حصہ بھی رکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، لے لو. تو قرآن مجید جسمانی بیماریوں میں بھی شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہاں جو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بیماری ایسی نہیں جو ڈاکٹر کا علاج ہو. اس میں حسد کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بغض کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا؟ شرک کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کفر کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بد اخلاقی کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ اس کا تعلق جسمانی بیماری سے نہیں ہے. دنیا کے طبیب، دنیا کے ڈاکٹرز جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، روحانی بیماریوں کے نہیں ہیں. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک جگہ یہ فرماتے ہیں شعر میں، چند خوانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بخواں. مولانا فرما رہے ہیں کہ چند خوانی حکمت یونانیہ، تو نے یونانیوں کی چند حکمتیں حاصل کر لی، یعنی حکمت تو نے سیکھ لی یونانیوں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ علاج حکمت کا، جیسے حکیم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا علاج، پر ہمارے تو نے وہ تو سیکھ لیا ہے. چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را ہم بخاں. وہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمانی حکیم ہیں ان کے ساتھ بھی تو بیٹھ کے پڑھ، ان کے پاس بھی جا علاج کے لیے. دیکھا کتنی اچھی بات ہے. چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را ہم بخاں. جو ایمانی حکمت والے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ علاج، ان سے سیکھ جا کر. تو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ یہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. کہ تم قرآن مجید پڑھو اور پڑھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے دل کی یہ بیماری دور ہو جائے، جو اندر کی بیماری ہے، رذائل جن کو کہتے ہیں، وہ دور ہو جائے. تو شفاء لما فی الصدور میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے ایک شفا کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. قرآن مجید نصیحت بھی ہے جو آپ نے سن لیا، قرآن مجید شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایک جگہ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن میں سے شفا کو، اور مومنین کے لیے رحمت. تو دوسری صفت جو قرآن مجید کی ہوئی وہ شفا، سینوں کی، دل کی شفا. تیسری صفت کیا ہے؟ وَهُدًى
ورحمۃ للمؤمنین، دو صفات اگلی. تیسری صفت آئی ہدا، ہدایت. اللہ ہادی ہے تو قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیج دیا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ فرمایا اللہ نے ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ قرآن اگرچہ ساری دنیا کے لیے نازل ہوا اور ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے، کل جہان کے لیے، کل مخلوق کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر بندی کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کا فائدہ اسے ملے گا جو اسے ہدایت اس سے لینا چاہے گا، متقی ہوگا، ڈر والا ہوگا اللہ کا، ہدایت لینا چاہے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی. اور کوئی ہدایت نہ لینا چاہے تو ہدایت نہیں مل سکتی اسے. یعنی قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ تحفہ ہے کہ جو اس کو خوشی سے قبول کرے گا قرآن اس کے پاس خوشی سے جائے گا. جو رضا اور رغبت کے ساتھ قرآن سے ہدایت طلب کرے گا قرآن اس کو ہدایت دے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دیکھ لو دنیا میں جو لوگ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اور جن کو ہدایت کی توفیق نہیں، نہ ان کا نصیب ہے، نہ وہ لینا چاہتے ہیں، تو قرآن ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. پڑھتے رہو ان کے سامنے قرآن، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ چاہے، نیت ہو جائے اور قلب پر ایسا اثر اللہ تعالیٰ ڈال دے تو قرآن اس کو فیض پہنچا دے گا. تو ہدایت یہ تیسری صفت آئی قرآن کی. اب چوتھی صفت کیا فرمائی؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن پاک ایمان والوں کی رحمت اس لیے فرمایا کہ جو شخص حالت کفر میں ہے، حالت نفاق میں ہو، حالت شرک میں ہو اور اسی پر فوت ہو جائے تو قرآن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے لیے مغفرت نہیں. اور اگر ایسے شخص مر جائے تو مغفرت کی طلب کرنا حرام ہے، اس کے لیے منع ہے، گناہ ہے، چاہے وہ اس کا قریبی عزیز کیوں نہ ہو. ایک شخص کافر رہے اور کافر ہی مر جائے تو بیٹا اگرچہ مسلمان ہو مگر باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ اسے بخش دے. اللہ نے منع کر دیا کہ دعا مت کرنا مغفرت، کیونکہ مغفرت ان کے لیے نہیں ہے. جنت کی دعا نہیں کر سکتا اس کے لیے، کیونکہ جنت اس کے لیے نہیں ہے. رحمت کی دعا نہیں کر سکتا اس کے لیے، اسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ خود اللہ نے منع کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے رحمت، مغفرت، جنت طلب مت کرنا. اللہ کا حکم ہے ہی نہیں اس کے لیے، ممانعت. تو اب معلوم ہوا کہ رحمت للمؤمنین، کہ اگر یہ رحمت ہے تو ایمان والوں کے لیے ہے، مومنین کو اس سے فیض ملے گا. قرآن مجید مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت بنے گا. دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، حشر میں بھی رحمت ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی ان پر. تو چوتھی صفت کیا ہوئی قرآن مجید کی؟ رحمت للمؤمنین. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس قرآن کی حسد غیر مسلموں کو یا کافروں کو اور مشرکوں کو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کا دل پلٹنے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں. تو قرآن کو مٹاؤ، قرآن کو چھپاؤ، قرآن کو جلاؤ. مگر وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں. انہیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اور وعدہ خود لیا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحجر میں کہ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن صرف صفحات پر نہیں ہے،
قرآن مجید تو لوگوں کے، ایمان والوں کے سینوں میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، اور یہ واحد کتاب مقدس ہے جس کے حفاظ، جس کے حافظ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ حفاظت ہے جو بارگاہ الہیہ سے ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی اس کو طیش میں آ کر حسد میں، بغض میں، کینے میں، جلن میں جلا بھی دے تو قرآن مٹ نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہو دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار گستاخیاں ہوتی ہیں، کہیں صاحب قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، کہیں خود قرآن کی گستاخی کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کا خام خیال ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے قرآن مٹ جائے گا۔ نہیں، یہ تو ان کے نفس کو لذت مل جاتی ہے، بس ان کا نفس خوش ہو جاتا ہے، نفس کہتا ہے اس کو مٹاؤ، نفس کہتا ہے اس کو جلاؤ، تو وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن صفحہ پر تو جل سکتا ہے، مگر دل کی کتاب پر جو اللہ نے قرآن لکھ دیا وہ نہیں جل سکتا۔ دلوں کے اندر، سینوں میں محفوظ ہے قرآن، وہ مٹ نہیں سکتا۔ تو آج دنیا میں مختلف مواقع ہم دیکھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کسی جنونی کو، کسی پاگل کو یہ شوق ہو جاتا ہے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے اس طرف کہ قرآن کو جلا دو، قرآن کو مٹا دو، قرآن کی بے حرمتی کر لو۔ تو یہ اس کی بدبختی تو ہے ہی، کیونکہ وہ نہ بھی قرآن کو جلائے تو اس کی قسمت میں تو بدبختی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کفر پر ہے، کفر پر مرے تو قرآن کو نہ بھی جلائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن کو جلا کر ہی جہنم میں جائے گا، وہ تو قرآن کو نہ بھی جلائے تب بھی اس کا مقدر کیا ہے؟ دوزخ۔ اس کا مقدر کیا ہے؟ جہنم۔ جنت تو اس کا مقدر ہے ہی نہیں۔ تو اس کی جہنم اور دوزخ کی جو اس کی قسمت ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کر لی۔ مگر مسلمان کو، مومن کو کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب اور وہ مقدس کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک قائم رکھنے کے لیے وعدہ فرما لیا ہے۔ جتنا کوئی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا یہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا، لوگوں کے دلوں میں اور اس کی عظمت پیدا ہو جائے گی، اور مشہوری ہو جائے گی قرآن کی، اور شہرت ہو جائے گی قرآن کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو غافل اور جاہل بدبخت لوگ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ شاید یہ تو اچھا ہو رہا ہے، قرآن کو دیکھو ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کو اس سے عظمت اور زیادہ حاصل ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انقلاب پیدا کرنے والی ہے، تو اس کو جلاؤ، اس کو مٹاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔